السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ کیف دنیا کی خبروں کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے اور دیش کی خبروں سے بھی آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ الگ بات ہے، گودی میڈیا چھپاتی ہے، سچائی نہیں دکھاتی، جو ان کے مطلب کی نیوز ہوتی وہی دکھاتی ہے، وہی بولتی ہے۔ لیکن ایک آپ کا بھائی ہے ابو فیصل، جو سچائی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، سچائی آپ لوگوں کے بتاتا ہے تاکہ آپ لوگ دیکھو، سنو، جانو کیا چل رہا ہے۔ کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا، میں جو ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے، ترکی میں جو بھوکم آیا ہے، اس سے ابھی تک 3500 جانیں تو جا چکی ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو ملبے میں زمین کے نیچے پھنسے ہیں۔ کئی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، جبکہ دنیا کی ہر کنٹری سے ریڈ کراس جو ہوتی ہے وہ ٹیمیں، میڈیکل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے۔ اب یہاں تک کہ رجب طیب اردگان نے اگرچہ کوئی آ کے مدد کرتے ہیں میڈیکل ٹیم کے تو انکار نہیں کر رہے ہیں، ویلکم کیا جا رہا ان کو، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے ایک دوسرے کی مدد کر لینے کا۔ لیکن اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان نے دنیا سے مدد مانگی تھی۔ مدد کس قسم کی؟ جو جانے جو نیچے جو جا چکے ہیں ان کا دل برداشت نہیں کر سک رہا وہ چیزیں، وہ چیخ پکار، کیونکہ وہ ایک ہمدرد انسان ہے، وہ ایک بہادر اور دلیر انسان ہے، اور دنیا کی ہر کنٹری کے اندر جہاں پہ بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت حال میں رہتے ہیں، سب سے آگے اور پہلے پہنچنے والے کا نام رجب طیب اردگان ہے۔ اب یہ مشکل تو انہی کی کنٹری میں آئی، بہرحال انہوں نے صاف کر دیا یہ بات کا کہ کوئی بھی مدد کرنے کے لیے کوئی میڈیکل ٹیم یا کوئی بھی اگرچہ آ رہے ہیں، موسٹ ویلکم، خوش آمدید کہا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جو فیک نیوزیں جو چلا رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہماری گودی میڈیا ہو گئی یا کون سی بھی دنیا کی ایسی کون سی بھی جو فیک نیوزیں جو چل رہے ہیں، جو اس وقت ٹویٹر پہ چھائے ہوئی ہے، وہ سارے فیک نیوزوں سے باہر نکلو۔ اور آپ لوگوں کو میں وہ لگا رہا ہوں، وہ بھی ٹویٹ کا جو ہے سو آپ لوگوں کو اسکرین شاٹ بھی لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھو کتنی جھوٹ پھیلائی جاتی ہے، کتنی گول اور کتنی بد اخلاق لوگ ہیں یہ جو بدنام کرتے ہیں، کسی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگ زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت ہم کو دعا کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، لوگ جو زخمی ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا، اور جو مصیبت حال ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ ان کے جانے انجانے میں کوئی غلطی میں تو معاف فرمائے، اور اللہ ان کو جس کے گزر چکے ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں، جو گزر چکے ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، مسلمان ہے تو۔ اور جس کے گزر چکے ہیں، جس کے گودے اجڑ چکے ہیں، اللہ ان کو صبر کاملہ، صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے حق میں یہ دعا دینا ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، میڈیکل ٹیمیں یہاں تک کہ ہمارے دیش بھارت سے بھی جا چکی ہے وہاں پہ،
جو مدد کر رہی ہے، اور وہاں کے لوگ اور جو لوگ باہر سے آئے ہیں ملبے نکال رہے ہیں، جانیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو جانیں جس کی زندہ ہے وہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، میں وہاں پہ سامنے یہ خیمے ڈال کے وہاں پہ ڈاکٹروں کے اور نرسوں کی ٹیم رکھی ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ جب ملبے سے نکالتے ہیں ہاسپٹل پہنچنے کے لیے وقت بہت کم رہتا، اسی لیے جتنا ہو سکتا وہاں کا وہاں علاج ہے، ویسا وہ چیزوں کی بھی سہولت ہو گئی ہے۔ اب دوسری ایک خبر دے دوں آپ لوگوں کو، سعودیہ کے پرنس محمد بن سلمان نے رجب طیب اردگان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور یہ افسوس ظاہر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ہر چیز سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف آپ کی ہاں کی ضرورت ہے۔ آپ اگرچہ ہاں کہہ دیے تو کوئی چیز کی کمی پیشی نہیں ہوگی، ہر چیز کی مدد کی جائے گی، ہر چیز سے ہیلپ ہوگا۔ یہ کہہ دیا ہے محمد بن سلمان نے رجب طیب اردگان کو، جو رجب طیب اردگان نے شکریہ بھی ادا کیا اور ان کی اس سوچ کو سراہیا بھی، اور ان سے مدد لینے کے لیے تیار بھی ہوگی، کیونکہ ایک انٹرنیشنل رولز بھی ہے۔ اگرچہ کہیں پہ بھوکم آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، یا ایسا کوئی آبا پھیل جاتی ہے جس سے جانیں چلے جاتی ہے، تو دوسرے کنٹریوں کا کام بن جاتا کہ سب اپنے اپنے طریقے سے جس سے جو ہو سکتا ہے، جس کی جو استطاعت ہے وہ مدد کرے۔ اگرچہ کوئی کسی کو کر رہا ہے، اگرچہ ترکی کو کر رہا ہے، تو کوئی حماقت چھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل رولز ہے، اس رولز کے تحت ترکی کو بھی مجبوراً کرا لینا پڑتا ہو، کیونکہ انہیں بھی ناٹو کا ایک ممبر ہے، اس لیے وہ چیز اس کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ اور دوسرے کنٹریاں بھی یہ مصیبت میں رہے تو ترکی کا بھی کام بنتا کہ ہر طریقے سے مدد کی جائے۔ بہرکیف محمد بن سلمان نے جو رجب طیب اردگان سے جو بات چیت کی وہ بھی رکھوں گا میں پوسٹ، آپ لوگوں کو دیکھو آپ لوگ۔ اور رجب طیب اردگان نے وہ حامی بھی بھر لی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور وہاں سے دوائیں اور ڈاکٹروں کی ٹیم روانہ ہو چکی ہے سعودیہ سے، ہو سکتا آج رات تک پہنچ جائے گی، جو کہ بہت ضروری بھی تھا۔ اور کویت سے بھی ایک ٹیم نکل چکی ہے، اور جو ضروری اشیاء ہیں اس کے بھی ٹریلے جا چکے ہیں۔ ایک بہت اچھا کام چل رہا ہے، بڑا تیزی سے چل رہا ہے۔ قطر نے بھی اپنی ہر وہ ساز و سامان جو ضروری اشیاء ہوتے استعمال کرنے کے وہ روانہ کر چکا ہے۔ ہر کوئی بھئی اپنے اپنے طور طریقے سے اپنے سے جو ہو سکتا، ان سے ہو سکتا تو بہت کچھ، لیکن رولز جتنا کرنے کا ہے اتنا ہی کیا جاتا۔ تو بہرحال یہ جا چکا ہے، اب بس آپ لوگوں سے یہی التجا ہے، یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ دعا گاہ ہو جاؤ، دعا کرو، کیونکہ بہت حالات خراب ہے ترکی میں اس وقت۔ کیونکہ ایک آج صبح میں 11:15 کے ٹائم پہ 7.7 کا جھٹکا محسوس کیا گیا، جو کہ ایک بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو صرف دعا دے سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے، اچھی طرح پتہ ہے رجب طیب اردگان وہ مرد مجاہد نے مسلمانوں کے لیے اور اسلامی ممالک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور ساری دنیا سے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان کنٹری ہے یا یہ غیر مسلم کنٹری ہے، ویسا کچھ نہیں۔ ہر ایک کی ضرورت پہ وہ کام آئے، ہر ایک کی مصیبت کے ٹائم پہ وہ کام آئے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا، میری ماں اور بہنوں سے بھی یہی کہوں گا، آپ لوگ بھی دعائیں کیجئے، نمازوں کی پابندی کریے۔ دیکھو موت بول کے نہیں آتی، وقت کسی کا غلام نہیں ہے، ہم کو وقت کے ساتھ چلنا ہے، کب کس کا نمبر آ جائے پتہ نہیں ہے، اس لیے نمازوں کی پابندی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جو ایسا تمہاری نماز پڑھی جائے، ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ تو اسی لیے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے غلطیوں کی توبہ کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگو،
کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بہر کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، غریبوں کا خیال کرو، مستحق لوگوں کی مدد کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، سارے مل جل کے رہو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔